3 جمادی الاولیٰ اور 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے فہم قرآن پر کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز سے بچنا چاہیے. یہ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک خرابی یہ ذکر کی گئی کہ وہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے اور دین کی راہ میں چلنے میں رکاوٹ بنتے تھے. تو مذکورہ آیت میں انہی نالائق کو حرکتوں سے رکنے کا حکم دیا گیا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم راستوں میں نہ بیٹھیں. اگر مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑے تو راستے کے حقوق کا خیال کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح گاڑی موٹر سائیکل پارک کرنی ہو تو ایسے پارک کریں کہ راستہ ٹریفک متاثر نہ ہو اور کسی کو گاڑی نکالنا مشکل نہ ہو. یا گھر کی تعمیرات کروانی ہو تو بجلی سیمنٹ اس طرح نہ رکھی جائے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. اب اسی سے متعلق حدیث بھی پڑھ لیں گے کہ حدیث مبارکہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، راستے کے حقوق کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کرو. لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، راستے میں ہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہیں جہاں ہم بات چیت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا نظریں نیچی رکھنا تاکہ کسی نامحرم پر نگاہ نہ پڑ جائے، تکلیف دینے سے بچنا، خوشی یا غمی کے موقع پر اس طرح ٹینٹ لگانا یا دکان کے آگے جنریٹر کرسیاں وغیرہ لگا دینا کہ لوگوں کا راستہ رک جائے، یہ تکلیف دینا ہے، اس سے بچنا چاہیے. پھر فرمایا سلام کا جواب دینا تاکہ سلام کی فضا عام ہو، بھلی بات کا حکم کرنا، اچھے کاموں اور نیکیوں کی ترغیب دینا، برائیوں سے روکنا، نرمی سے سمجھا کر منع کرنا. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے. نمبر 1 تو بچنا ہی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے بیٹھنا ہی پڑے تو پھر ان حقوق کا بھی خیال رکھا جائے. پھر اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق بجانے کے لیے جو ہے وہ قبول فرما لے اور ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے غلط پارکنگ کی وجہ سے، غلط گاڑی چلانے کی وجہ سے، اس طرح راستہ روکنے وغیرہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں اس بارے میں خوب احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر ہم اس معاملے میں احتیاط نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے دوسروں پر ظلم ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان سے بددعا نکل گئی تو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. حدیث شریف میں مظلوم کی بددعا سے بچنے کا حکم آیا. احتیاط کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں مظلوم کی بددعا لگنے سے پناہ چاہتی ہوں. تو پھر نصیحت بھی کر لیں. ایک نصیحت کو سن لیتے ہیں. بڑے بزرگوں نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ راستے میں بیٹھنے کے آداب ہیں کہ راستے میں حلقہ باندھ کر کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو. راستے کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. جگہ جگہ تھوکنا نہیں چاہیے. پان کی پچکاریاں مار دیں، کوئی چیز کھائی تو اس کا ریپر پھینک دیا، تھیلی پھینک دی، پانی ڈال دیا، کچرے کا ڈبہ رکھ دیا. راستوں یا سائیدار جگہوں میں پیشاب وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ حدیث میں ایسے کام کرنے والوں پر لعنت آئی ہے. اپنے گھر کی صفائی کرنے کے بعد کچرا گلی میں نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ کوڑے دان وغیرہ وہاں جا کر پھینکنا چاہیے. راستوں میں اپنے گھر کی سیڑھیاں اتنی نکالنا کہ چلنے والوں کو دشواری ہو، راستہ تنگ ہو جائے، یا اپنے گھر کے دروازے کے آگے راستے میں ہی کیاری یا کوئی ایسی چیز بنا لینا جس سے راستہ تنگ ہو جائے، یہ بالکل ناجائز ہے. ہم لوگ جائز ناجائز کی پرواہ اتنی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جائز ناجائز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں جائز ناجائز کا علم ہی نہیں ہے. تو ہمیں جائز ناجائز کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے. راستوں میں پارکنگ نہیں کی جائے، نہ اچانک سواری کو روک دیا جائے بلکہ سواری کو جو ہے وہ اٹھانا ہے بٹھانا ہے تو کونے میں روک کر اتاریں سواری کو، یا سواری چڑھانا ہے تو کونے میں سائڈ میں کھڑے ہو کر چڑھائیں. راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے تو اس کو ہٹا دیں. مثلا کوئی پتھر ہے، چھلکا ہے، کانچ کا ٹکڑا ہے، کانٹا ہے، کل وغیرہ ہے تو اس کو اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر ڈال دیں. اللہ تعالی ہم سب کو جائز ناجائز کی پہچان عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ شہر مدینہ سے صرف اور صرف 4 منٹ میں مکمل ہوا.